بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس طرح دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، دو لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا استعمال ہوتا ہے، دو لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیل کا استعمال ہوتا ہے، دو پلاسٹک کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے ایلفی اور سمنٹ بانڈ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اخلاق کا استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق سے دنیا کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو پھر جو جڑے ہوئے ہیں وہی بھی آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اعلیٰ اخلاق کو بھی قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز کل قیامت کے دن اعلیٰ اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کا کردار ادا کریں، اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں، تاکہ اگر نفرتیں ہیں تو محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، اگر دشمنیاں ہیں تو دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرمائی، وہ صفت ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ تمام شریعتیں، تمام مذاہب دنیا میں اخلاق کے بارے میں کردار ادا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ جو کردار ادا کیا اور جو دعوت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلیٰ اخلاق والے کو یا اعلیٰ اخلاق والوں کو کأنہ ولی حمیم کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ آپس میں گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معمولی سی بات پر لڑائی ہو جاتی تو عرصہ دراز تک قتل و غارت کا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جڑے ہیں تب ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر کہہ رہا ہے اور دوسرے کو ہر چیز کے اندر ترجیح دے رہا ہے، کھانے پینے میں، پہننے میں، زندگی کے معاملات میں۔ حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت نے پھر انہی صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان بیان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند ہوا کرتے ہیں۔ احادیث میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ میدان جنگ ہے، زخمی حالت کے اندر ہے، پانی کو طلب کر رہے ہیں، پانی پہنچتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو اشارہ کرتے ہیں پہلے دوسرے کو پلا دو، وہ آگے اشارہ کرتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے، 6-7 کے بعد جب آخری فوت ہو جاتا ہے پہلے کے پاس ایک ایک کے پاس وہ آتا ہے تو سب کی جان کیا ہے جا چکی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی حالت ہے
کہ انسان ہوش گم کر بیٹھتا ہے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن اس حالت کے اندر بھی یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بجائے دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. واقعہ آتا ہے کہ ہدیے کے طور پر کسی صحابی نے دوسرے گھر کے اندر کوئی گوشت یا کوئی سری وغیرہ بھیج دی. انہوں نے اگلے گھر کے اندر بھیج دی کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے، انہوں نے آگے بھیج دی، حتیٰ کہ لوٹ کر کے پہلے گھر کے اندر آ گئے. یہ کس وقت ہوگا؟ جب انسان اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرے. آج دکانوں والے بھی آدمی کو متاثر کر لیتے ہیں. آپ خریدیں نہ خریدیں، کیا کہتے ہیں؟ یار چائے تو پی لو، کوئی بات نہیں. کیوں؟ یہ چائے پیئیں گے تو آپ خرید کر کے لازمی جائیں گے. بوتل پیئیں گے، آپ خریدنا کیا لازمی ہو گیا. پتہ ہے کہ جب یہ چیز اندر جائے گی تو ممکن نہیں ہے کہ بغیر خریداری کے واپس آ جائے، لیکن اگر بغیر خریداری کے اٹھ گئے تو پھر ان کے چہرے کے بل دیکھیں. تو اس کا نام اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، اس کا نام مفادات ہے. اس کا نام مفادات ہے. وہ چلتے پھرتے آدمی کو بوتل نہیں پلاتے، وہ چلتے پھرتے آدمی کو چائے اور بسکٹ پیش نہیں کرتے. وہ کس کو پیش کرتے ہیں؟ پتہ ہے کہ یہ ہمارے چنگل میں پھنس جائے گا، یہ ہمارے قابو میں آ جائے گا، ورنہ قتل نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، ان اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے آپ دوسرے کو اپنا محب بنا سکتے ہیں. لیکن اگر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر آپ کے اپنے بھی اپنے نہیں بلکہ وہ بھی پرائے ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.